آسن قبراں تے لگ سن خبراں، او سچ کہندے لوک سیانے، پھر پچھتاونا کس کم دا جد جد پکھی چگ گئے دانے۔ روح دے پکھی نے اڈ جانا تے چل دے ساہ نمانے، دنیا تیرا گھر نہیں جعفر، تیرے ہور ٹھکانے۔ ایک دن تیرے مکنے سا، ایڈا مان نہ کر بندیا، ایک دن تیرے مکنے سا، ایڈا مان نہ کر بندیا، ایتھے وڈے وڈے ہوئے نے تباہ، ایڈا مان نہ کر بندیا، ایک دن تیرے مکنے سا، ایڈا مان نہ کر بندیا، ایتھے وڈے وڈے ہوئے نے تباہ، ایڈا مان نہ کر بندیا، ایک دن تیرے مکنے سا۔ کچھ تیرا نہ میرا اے، چند گھڑیاں بسیرا اے، کچھ تیرا نہ میرا اے، چند گھڑیاں بسیرا اے، ہونا قبراں چ ڈیرا اے، ایڈا مان نہ کر بندیا، ہونا قبراں چ ڈیرا اے، ایڈا مان نہ کر بندیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آلكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز من قائل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک جو ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، قادر مطلق ہیں، رازق ہیں، وہی حی لا یموت ہیں، اس کی ساری مخلوق آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک بلکہ رہتی دنیا تک جو بھی پیدا ہوگا آخر اس نے اپنی زندگی کا وقت گزارنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، نہ اس کا کوئی انکار کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن سعادت مند اور صاحب بصیرت وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات کا یقین کر لے کہ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تدبیر بھی کرے، فکر بھی کرے، اس کی تیاری بھی کرے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی تہذیب کرتا رہتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کرتا ہے۔ کائنات کا ہر فرد جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں کہ مومن اور مسلمان چونکہ اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے، اس کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے قبر بنا کر۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کے اندر جو حسد کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک قاتل بن گیا، دوسرا مقتول بن گیا، تو اس مقتول کو مٹی میں چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھجوایا تھا۔ قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے کوے کے ذریعے یہ تعلیم دلوائی کہ اب اس کو مار تو دیا ہے، اب اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو قبر ایک ایسی گھاٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ کس کے لیے؟ کافر کے لیے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدس
اللہ کی جلالت و عظمت کا اعتراف نہیں کرتا، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے قبر اور اس کے متعلق شریعت اسلامیہ نے تعلیمات کیا دی ہیں اور قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں قبر کا مطلب ہے آدمی کے دفن کرنے کا مقام، نشیبی زمین جس کو قبرستان اور گورستان بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح شام اس کا اصل ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، جنتی کو مرنے کے بعد قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کو جہنم کی یہ مصیبتیں دکھا دی جاتی ہیں۔ یقال، اور کہہ دیا جاتا ہے دونوں کو، جنتی کو بھی اور جہنمی کو بھی، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اصل ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ اس وقت تک تم یہاں ہی پڑے ہو، اگر جنتی ہو تو پھر بھی جنت کی کچھ نعمتیں مل جائیں گی، دروازے کھل جائیں گے، جنتی لباس مل جائیں گے۔ جہنمی ہو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تو جہنم کا دھواں اور آگ کی تپش پہنچے گی، جہنم کی طرف سے دروازے کھل جائیں گے اور آگ کے لباس تو پہنائی دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، آپ ایک جنازے میں شریک تھے، فجلس علی شفیر القبر، آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، فبکا، اور قبر کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، حتی بل الثری، جہاں بیٹھے تھے وہاں زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ ثم قال یا اخوانی، پھر فرمانے لگے او میرے بھائیوں، او میرے صحابیوں، لمثل هذا فاعدوا، اس جگہ کی تیاری کر لو، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، اس کی تیاری کر لو۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، جب کہیں قبر کے پاس پہنچتے کسی جنازے کے ساتھ دفنانے کے لیے تو قبر کے پاس پہنچتے رونا شروع کر دیتے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی آنسوں سے۔ فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جہنم کا بھی، اتنا آپ نہیں روتے جتنا قبر کے متعلق آپ کو رونا آتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل الآخرہ، یہ آخرت کی پہلی گھاٹی اور پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه، اگر اس سے نجات مل گئی، فما بعده ایسر منه، تو بعد والی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی۔ وإن لم ينج منه، اگر اس امتحان میں کامیاب نہ ہوا، اس قبر کی ہولناکیوں سے ہی نہ بچ سکا، فما بعده اشد،
اس کے بعد والی گھاٹیاں تو اس سے بھی سخت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. میں نے بڑی بڑی ہولناکیاں دیکھی لیکن قبر سے بڑھ کر کوئی بھیانک ماحول میں نے نہیں دیکھا. اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے مسلمانوں کو اس قبر کے احکامات سمجھائے ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند کا تذکرہ کر سکوں گا. سب سے پہلی بات، قبر کی اونچائی اور بناوٹ کیسی ہونی چاہیے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد ونصب علیہ اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحوا من شبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دفنانے آئے ہیں اور کہا لحد بناؤ. لحد بنائی گئی. اس کو لٹانے کے بعد اوپر اینٹیں رکھی گئیں اور اس کو اتنا ہی اونچا کیا. نحوا من شبر، ایک بالشت اونچا اس قبر کو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صالح بن ابی الاخضر بیان کرتے ہیں سرتاج رسول نے جس کے جنازے میں شریک ہوئے جس طرح انہوں نے ایک ہی بالشت قبر کو زمین سے اونچا کیا، میں نے خود رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرا او نحو شبر. میں نے جب کائنات کے سرتاج اللہ کے پاس چلے گئے میں نے ان کی قبر کو بھی دیکھا. شبرا او نحو شبر، وہ ایک بالشت جتنی اونچی تھی زمین سے یا اس کے بسل اونچی تھی. سفیان التمار صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسننا. قبر جو ایک بالشت اونچی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کوہان نما قبر. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی. ان تین حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ قبر جب بنائی جائے تو اس وقت زمین سے ایک بالشت اونچی کی جائے. اگر کچھ زیادہ ہی مٹی نکل آئی ہے تو صرف اس مٹی کو اس کے دائیں بائیں لگایا جائے اور پھر اس کو کوہان نما بنایا جائے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حکم دیا لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. اے علی، میں صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جہاں بھی کوئی مورتی بنی ہو جس کی لوگ پوجا کریں اس کو مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سويته، اور جو قبر بلند بنائی جائے اور عبادت گاہ بن جائے اس کو برابر کر دو. دوسری بات، قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں اوصى الحارث ان يصلى عليه عبد الله بن يزيد. حارث نے یہ وصیت کی کہ عبداللہ ابن یزید ان کا جنازہ پڑھیں. فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. جنازہ پڑھایا وصیت کے مطابق، پھر ان کو قبر میں داخل کرنے کے لیے پاؤں کی طرف سے ان کو قبر میں داخل کیا. عیسیٰ بن ابی عزہ روایت کرتے ہیں شہدت عامرا، میں نے عامر کے پاس پہنچا ادخل ابنته القبر من قبل الرجلین. جب اپنی بیٹی کو دفنا رہے تھے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کیا. روایت کے آخر میں جو ابو داود کی روایت ہے لفظ یہ ہیں وقال هذا من السنة.
حارث نے جس کو وصیت کی، جب عبداللہ ابن یزید نے ایسا کام کیا تو کہا اللہ کے رسول نے ایسے ہی سکھایا تھا۔ عموماً قبر کے دائیں جانب یا بائیں جانب چارپائی کو رکھ دیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے اٹھا کر میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ نہیں، سنت یہ ہے کہ پاؤں کی طرف چارپائی کو رکھا جائے اور پاؤں کی طرف ہی سے اس کو قبر میں اتارا جائے۔ اتارنے والا کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس فرماتے ہیں، شہیدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات کے موقع پہ موجود تھے۔ رسول مجتبی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، فرأیت عینہ تدمعان، میں نے دیکھا آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فقال هل فیکم من احد لم یقارف اللیل، ہے کوئی ایسا شخص جو رات کو اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گیا؟ فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ فقال فانزل فی قبرها، تم قبر میں نیچے اترو۔ قال فنزل فی قبرها فقبرها، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر وہ قبر میں اترے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جسد خاکی صحابہ کے ساتھ مل کے قبر میں اتارا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا قبر میں وہ اترے جو نیک انسان ہے، نمازی ہے، اور اس نے گزشتہ رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اور یہ ایک حکمت ہے، وہاں اگر ہاتھ سے جسد خاکی گر جائے یا سنبھال نہ سکے تو زندہ لوگ جن کا رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے ان کے دل میں بھی اس شخص کے متعلق نفرت ہو سکتی ہے اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے ہی امت کو اس کی تربیت دے دی۔ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب قبر مکمل ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ قبر کے اندر پھول رکھتے ہیں، کچھ باہر رکھتے ہیں۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہ دنیا کے پھول 2 دن 4 دن کتنے دن یہ ہرے بھرے رہیں گے؟ دعا یہ کیا کرو خالق و مالک جنت کے پھول اس پہ نشاور فرمائے۔ تو جب وہ اللہ کی سپرد ہو گیا تو پھر اللہ سے گزارش کرنی چاہیے کہ مولا کریم، اس نے جو وقت گزارنا تھا گزار لیا، اب تیرے حوالے ہے، تو آخرت کے پھول اس کو عطا کر۔ دنیا کے پھول خریدنا فضول خرچی ہے۔ جب وہ قبر پہ ڈالا جائے، نہ سرتاج رسول نے حکم دیا، نہ کیا، نہ ایسا منقول ہے کہ کسی صحابی نے ہی ایسا کام کیا۔ قبر مکمل کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، سرتاج رسول کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب آپ میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، قبر پہ کھڑے ہوتے، فقال، فرماتے، استغفروا لاخیکم، آؤ بھائی جانے والے کے متعلق دعا کریں، وسلوا له التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی مانگیے اللہ تعالیٰ سے، فإنه الآن يسأل، اب اس وقت اس کو سوالات ہو رہے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں، واللہ مکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبر عبداللہ ذی البجادین، ہم غزوہ تبوک میں تھے، اس جگہ پہ اللہ کے رسول کھڑے تھے۔ لمبی روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فلما فرغ من دفنی، جب آپ عبداللہ ذی البجادین کے دفن سے فارغ ہوئے، استقبل القبلہ ورفع یدیہ یقول، آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرض عنہ، اللہ کل یہ میرا ساتھی میرے ساتھ تھا، میں اس کے ایمان پہ راضی ہوں، مولا اس کے ایمان پہ تو بھی راضی ہو جا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب دعا مانگی جائے
تو سب بھائیوں کو جہاں بھی کھڑے ہیں قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے. عموماً قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کے دعا کی جاتی ہے، جبکہ سرتاج رسول نے یہ طریقہ سمجھایا اپنے عمل مبارک سے کہ جب دعا کی جائے تو قبلہ رخ ہو کے دعا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قبرستان میں جاتا ہے یا کسی قبر پہ دعا کے لیے جاتا ہے، ابتدائے اسلام میں بالکل اجازت نہ تھی. جب ان مسلمانوں کے عقائد پختہ ہو گئے، تعلیمات کی تکمیل ہوئی، پھر فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فی زیارتها تذکرہ. میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن مقصد بتائے کہ تم قبرستان میں کیوں جاؤ. سب سے پہلی بات، کسی مسلمان کو دفنانے کے لیے اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد وہ احد پہاڑ کا ثواب لینے کے لیے مسلمان کو مٹی کے حوالے کرنے کے لیے جاؤ. دوسری بات فإن فی زیارتها تذکرہ، جب تم کسی کو دفنانے جاؤ گے تمہیں اپنی بھی آخرت یاد آئے گی کہ میں نے بھی انہی کھنڈرات میں آنا ہے، یہ بے آباد علاقے میں آنا ہے، رہتا تو بنگلے میں ہوں، یہ میری انتہا ہے دنیا کی. فإن فی زیارتها تذکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں فإنها تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قبرستان میں تم جا سکتے ہو. اور تیسری روایت میں فرمایا فزوروها فإنها ترق القلب، تم کسی کو دفنانے جاؤ گے تمہارا پتھر جیسا دل بھی نرم ہو جائے گا. تم دل کی نرمی کے لیے وہاں جا سکتے ہو. وتدمع العین، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ یہ آج جا رہا ہے اور جانے والا پیغام بھی دے کے ہی جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اور تمہارے انتظار میں ہوں گا، تم کب آتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات یہ سمجھائی وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، وہاں جا کے غلط بات نہیں کہنی. اور چھٹی روایت میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، ایسا کلمہ نہیں بولنا جس سے تمہارا رب غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے، تیرا رب ناراض ہو جائے. وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس سے خالق و مالک ناراض ہوتے ہیں، جس کو شریعت بنا کے سرتاج رسول کی مقدس زبان سے مسلمانوں تک پہنچا دیا گیا. فرمایا پہلی بات قبر پہ بیٹھنا منع ہے، نہ ویسے کہ اس کی بے حرمتی ہو، نہ مجاور بن کے بیٹھو، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. عامر بن حزم روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقعدوا علی القبور، مسلمانوں قبروں پہ بیٹھنا یہ منع ہے، قبروں پہ نہ بیٹھنا. اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تجلسوا علی القبور، قبروں پہ تم نہ بیٹھنا، نہ اس کی بے حرمتی کے لیے اور نہ ہی مجاور بن کر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، کوئی شخص آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے فَتُحْرِقُ ثِيَابَهُ، اس انگارے سے کپڑے جل جائیں، فَتَخْلُصُ إِلَى جِلْدِهِ، پھر جسم کو آگ لگنا شروع ہو جائے، وہاں پہنچ جائے. خیر لہ من ان یجلس علی قبر، یہ بہتر ہے کہ کپڑے جلوا لے، اپنے جسم پہ آگ تو لگ جائے لیکن قبر پہ نہ بیٹھے، اس سے انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے، قبرستان میں نماز پڑھنا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، تم قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پہ بیٹھو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھا دیا نہ قبر پہ بیٹھنا جائز، نہ مجاور بن کے بیٹھنا جائز، نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز. چوتھی بات سمجھائی کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، قبر کو کچا ہی بنایا جائے، چونا گچ نہ کیا جائے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تجسس القبر، کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، وان یقعد علیہ، اور اس پہ بیٹھا جائے، اس سے بھی منع فرمایا، وان یبنى علیہ، یا اس پہ کوئی عمارت تعمیر کی جائے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا، جابر اور سلیمان ابن موسیٰ روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجصیص القبور والکتاب علیہا والبناء علیہا والجلوس علیہا. فرمایا نہ قبروں کو پختہ بناؤ، نہ ان کو چونا گچ کرو، نہ ان پہ کوئی لکھائی کرو، نہ ان پہ کوئی بنا تعمیر کرو، والجلوس علیہا، اور نہ ہی اس پہ مجاور بن کے بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات یہ سمجھائی قبر پر عمارت. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو آج کل شکل ہے دربار یا قبہ بنانا منع ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی عمارت بنانے سے منع فرمایا. اور جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہا او یجصص، قبر کو پختہ بنانے، قبر کے اوپر عمارت بنانے یا اس پہ اضافہ کرنے، او یجصص، یا اس پہ ماربل جو آج کل کی شکل ہے اس کو تجسیس کرنا، چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ امت کو سمجھائی کہ قبر پہ لکھنا بھی منع ہے یہ کون ہے، اور قبر پہ کتبہ لگانا بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء، اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پہ کوئی چیز لکھی جائے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کس بات سے، ایبنى علی القبر، کہ قبر پہ عمارت بنائی جائے، او یجصص او یقعد، ونہا ان یکتب علی، کہ اس پر کوئی چیز لکھ کے لگائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں بات یہ سمجھائی امت کے لوگوں کو کہ قبروں کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے، ان کو روندا بھی نہ جائے. بالفاظ دیگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ روایات کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم یہاں پیخانہ بھی نہ کرو، پیشاب بھی نہ کرو، اور نہ قبروں کو روندو. آج کل جو صورتحال ہے نہ جانوروں کو پابندی لگائی جاتی ہے کہ اس کی باڑ کر دی جائے، اور نہ ہی مسلمان اس بات سے گریز کرتا ہے قضائے حاجت کے لیے قبرستان کو استعمال کیا جاتا ہے. سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَن تُوطَأَ، قبروں کو روندنے سے بھی بچو. اور فرمایا آٹھویں بات قبروں پہ قندیلیں لگانا، قبروں پہ چراغاں کرنا منع ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبروں کی زیارت کرنے والیاں وہ عورتیں جو کثرت سے جاتی ہیں ان پہ لعنت کی ہے. والمتخذین علیہا المساجد اور قبروں پہ مسجدیں بنانے والوں پر لعنت کی ہے. والسرج اور جو چراغ جلاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نویں بات یہ سمجھائی کہ قبر کو پوجنا بھی جائز نہیں. پوجنے کی ہر وہ شکل دعا ہو, تمنا ہو, انابت ہو, رجوع ہو, توکل ہو, پکار ہو, رکوع ہے, سجدہ ہے, اس کو تبرک لینا ہے, اس کو چاٹنا ہے, اپنا پیٹ رگڑنا ہے, نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ پوجنے لگ جائیں. لعن اللہ قوما, لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق ایک مومن کا عقیدہ ہے سب سے احترام والی قبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن اگر اس کو بھی پوجنے سے خود سرتاج رسول نے منع فرمایا ہے تو ان کے علاوہ پھر کون سی قبر ایسی ہے جس سے تبرک لیا جا سکے, جس کے سامنے جھکا جا سکے, جس پہ سجدہ کیا جا سکے, جس پہ پیشانی لگائی جا سکے, جس پہ بے اولاد اپنے پیٹ جا کے رگڑیں, جس پہ جا کے پکارے لگائی جائیں, جس پہ لا کے نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں بات یہ سمجھائی قبروں پہ میلہ لگانا اور اس لگانا بھی منع ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا, میرے صحابیوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. کیسے قبرستان بنے گا؟ تم قرآن ہی نہ پڑھو. کیسے قبرستان بنے گا؟ تم کبھی نوافل ہی نہ پڑھو, تم کہیں سنتیں ہی گھروں میں ادا نہ کرو. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا, اور میری قبر کو بھی میلہ نہ بنانا, عیدگاہ نہ بنانا جس جو ہر سال پلٹ کے آتی ہے ایک ہی تاریخ پر. وَصَلُّوا عَلَيَّ, ہاں مجھ پہ درود پڑا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ, تمہارا سلام جو تم پڑھتے ہو خالق و مالک مجھے پہنچا دیں گے اور تمہیں اجر و ثواب سے نواز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں بات یہ سمجھائی کہ قبر پر مسجد بنانا بھی جائز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے قاتل اللہ الیہود, یہودیوں کو اللہ قتل کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے, وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنائی. قالت فلولا ذلك ابرز قبره, اگر اللہ کے رسول یہ منع نہ کرتے تو ان کی قبر کو بھی شاید بلند کیا جاتا. غیر انہ خشیہ ان یتخذ مسجدا, آپ نے اس بات سے ڈرتے ہوئے ہی صحابہ کو آخری لمحات میں تلقین کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کی روایت ہے, فرماتی ہیں پانی کا پیالہ پڑا ہے اور آپ ہاتھ ڈبوتے ہیں, چہرہ انور پہ لگاتے ہیں, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں, کبھی اتارتے ہیں, اور آخری لمحات میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, لعنت کرے اللہ یہودی اور عیسائیوں پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یحذر ما صنعوا,
اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کام کیا، تم نہ یہ کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں مات سے منع فرمایا قرآن مجید اور نماز قبروں میں یا قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ نوافل سنن اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ گھروں میں تو پڑھنی چاہیے، لیکن کون سی نماز؟ مرد کے لیے سنتیں، نوافل، تہجد گھر میں پڑھنا اولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، ایک شخص فرض نماز نہیں، سنتیں اگر گھر میں پڑھتا ہے تو جتنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس کو اس سے بھی زیادہ خالق و مالک عطا کرتے ہیں۔ فرمایا تم گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، سنتیں اور نوافل، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صلو فی بیوتکم، گھروں میں تم نوافل ادا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، مقابر نہ بناؤ اپنے گھروں کو، مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ جی کیا کیا جائے؟ ان الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، جس گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے جو بتاتی ہے کہ گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کی تلاوت مقبروں میں نہیں ہوتی، قبرستان میں کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ 13ویں بات یہ سمجھائی، فرمایا میں نے تمہیں اجازت تو دی ہے کہ تم قبرستان میں جا سکتے ہو، لیکن عورتوں کے بارے میں حکم دے دیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، وفی روایت اخرى زوارات القبور۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور قبروں پہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیارات القبور، قبروں کے پاس جانے والیاں عورتیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں یہ جلدی نافرمانی کی طرف جاتی ہے، شرک میں مبتلا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دوست کی قبروں پہ اس وقت عورتیں وہاں رقص نہیں کریں گی، یہ قیامت کی نشانیوں کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جانا تو تھا جنازہ کے لیے، جانا تو تھا دفن کر کے احد پہاڑ جتنی نیکیاں لینے کے لیے، جانا تو تھا دعا کرنے کے لیے، دل کی نرمی کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اور آنکھوں میں آنسو آئے، آخرت یاد آئے، وہاں اگر دنیا جہان کا رقص ہو، دنیا جہان کی وہاں ٹائلنگ کی ہو، کون آخرت کو یاد کرے گا؟ کون ہے وہاں روئے گا؟ کون ہے جو اپنی تیاری کے لیے تدبیر کرے گا؟ کون ہے جس کا دل نرم ہوگا؟ بلکہ یہ سارے کے سارے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زبان سے منع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں، قبر کے ان احکام کے بعد
قبر کے عذاب کے متعلق بھی کچھ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان یہودیہ دخلت علیہا، ایک یہودی عورت آئی اور کہتی ہے فذکرت عذاب القبر، اور اس نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا. فقالت لها، اور عائشہ سے کہنے لگی اعاذک اللہ من عذاب القبر، عائشہ تجھے اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال اللہ کے رسول سے کر دیا، کیا قبر میں عذاب ہوگا کہ آخرت میں ہوگا؟ فرمایا نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے. عائشہ فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، آپ جب بھی نماز پڑھتے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. زید بن ثابت فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن ثابت دوسری روایت میں فرماتے ہیں بینما النبی فی حائط لبنی النجار على بغلة اللہ ونحن معه اذ حادت به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے، بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، اچانک وہ خچر بدکنے لگ گیا. اذ حادت بی فکانت تلقیہ، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکنے کی وجہ سے گرا دے. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّ أَوْ خَمْسَ أَوْ أَرْبَعَ، کیا دیکھتے ہیں 4 یا 5 یا 6 قبریں اس کے قریب ہیں. فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ، کون ہے اصحاب هذه الأقبر، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے، کن کو یہاں دفن کیا گیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں. قال فمتى مات هؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں، کب یہ مرے؟ قال ماتوا في الاشراق، یہ شرک کی حالت میں مرے. فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کو قبر میں آزمائشیں آئیں گی. ثم اقبل علینا بوجہی، پھر آپ متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف. فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قال نعوذ باللہ من عذاب القبر. سب صحابہ سے کہا فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، کہو اعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور تیسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفنانے سے نہ رک جاؤ، اگر یہ نہ ہوتا خوف تو میں اللہ سے کہہ دیتا کہ عذاب قبر کچھ تمہیں سنا بھی دے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور حذیفہ کی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی جو زیادہ عمل نہیں کر سکا، جو شخص نیکیاں نہیں کر سکا، مرنے کے قریب ہوا، کہتا ہے اذا انا مت، جب میں مر جاؤں فخذونی، مجھے پکڑنا، فذرونی فی البحر، اور مجھے جلا دینا اور راख کو سمندروں میں بہا دینا، فی یوم عاصف، ایسی ہوا میں اڑا دینا. ففعلوا، بیٹوں نے اس کو جلایا، اس کی خاک کو اڑایا، سمندروں میں بہایا. فجمعہ اللہ، اللہ نے ساری خاک کو جمع ہونے کا حکم دیا. ثم قال، پھر اس کو اسی کی شکل دے دی. جب اللہ نے یہ حکم دیا، خاک اکٹھی ہوئی، وہ شخص بن گیا. پوچھا ما حملک علی الذی صنعت، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تم نے یہ سمجھا کہ تیرا حساب نہیں ہوگا، تم نے یہ سمجھا کہ میں تجھے اکٹھا نہیں کر سکتا، آگ تو میری تھی، میرے حکم سے جلانے والی ہے، میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا، اب تو تم بن چکے، اب دوبارہ تمہیں زندہ کرنا تو میرے لیے آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا جب اس کو سوال کیا؟ وہ جواب دیتا ہے ما حملنی علی الا مخافتک، اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہی یہ فیصلہ کیا اور بچوں کو کہا کہ مجھے جلا دینا. میں سمجھتا تھا شاید نہ میں اسی طرح قبر میں جاؤں گا نہ عذاب ملے گا. اللہ مالک الملک نے جب یہ بات سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے فغفر له،
اللہ کے اس خوف کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبری، جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اور اس کو دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں، اتاه ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسودان، کالے رنگ کے، ازرقان، نیلے رنگ کے، یقال لاحدهما المنکر والآخر نکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے اعینہما مثل قدور النحاس، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے لوہار کی بھٹی بنی ہوتی ہے، وانیابہما مثل صیاص البقر واصواتہما مثل الرعد، اور ان کے دانت ایسے ہوتے ہیں جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں، واصواتہما مثل الرعد، اور ان کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے بادلی اس میں کڑک پیدا ہو، اور تیسری روایت میں آتا ہے یثیران الارض بانیابہما ویرجفان الارض باشعارہما، وہ اپنے دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے آتے ہیں، اپنے بالوں سے وہ زمین کی گرد کو اڑاتے آتے ہیں، بشفاہہما اصواتہما کالرعد القاصف وابصارہما کالبرق الخاطف، اور ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی ہوتی ہے جیسے بجلی گرتی ہے تو اچک لیتی ہے، اسی طرح کی ان کی آنکھوں کی روشنی ہوگی، فیقعدانی، اور پھر آ کے دونوں اس مردے کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، دونوں کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ 3 سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی باتیں میں نے سنائی، جس کے زبان سے نکلی باتیں کہ قبر کے یہ احکام ہیں، بتاؤ اس پیغمبر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ تو ایمان والا ہے۔ ثم یفسح له فی قبر 70 ذراعا فی 70، پھر 70 ہاتھ اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ ثم ینور له فی کالقمر لیلۃ البدر، ابھی حساب تو ہوا نہیں، سوالات تو ہوئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، اور سرتاج رسل ماننے والے کو انعام یہ ملتا ہے 70 بائی 70 قبر کھل گئی، اور 14ویں کے رات جیسی چاندنی اس قبر میں آ جاتی ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے ابھی اتنی بات ہوتی ہے، مومن کہتا ہے ارجع الی اہلی، ذرا چھوڑو مجھے، میں اپنے پچھلوں کو بھی جا کے بتا دوں کہ میرے ایمان کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ فاخبرهم فیقولان، وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، تمہیں اب کیا ہے؟ فیقولان نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظ الا احب اہلہ الی، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے جب فرشتے آتے ہیں حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، وہ آرام کرے گا، پھر دوبارہ فرشتے نیک آدمی کے پاس، ایک تیسری روایت میں آتا ہے آتے ہیں اس وقت کہ سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، فیقولان لہ، فیجلس، وہ بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، وہ جانتا ہے سو کے اٹھتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارو، پھر اس کے بعد دعا پڑھو، وہ اپنے چہرے کو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یقول، پھر کہتا ہے دعونی اصلی، عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، مجھے چھوڑیے میں نماز پڑھ لوں، یہ مومن کہتا ہے۔ یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری میں 1 نہیں 6 روایتیں ہیں۔ عصر کی نماز 3 میل تک سفر کر کے صحابہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 میل سفر کر کے
آ جاتے، والشمس حیہ، سورج زندہ ہوتا، چمک ہوتی، روشنی ہوتی. اس لیے عصر کی نماز کو بر وقت پڑھنا صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے. بلکہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. ینتظر، انتظار کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. ثم ينكر نقر الغراب، پھر کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. صحیح مسلم اٹھائیے اور نماز پڑھتا ہے. فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق ہے جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے. یہ مومن جب اٹھا اس کو دکھایا گیا کہ یہ سورج غروب ہو رہا ہے، کہتے دعونی اصلی، چھوڑو میں پہلے نماز پڑھ لوں. فیقولان من ربک، وہ فرشتے کہتے بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، بتاؤ تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہ ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ پیغمبر اور ہادی و مرشد کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیقولان وما یدریک، ان تینوں جوابوں کو کیسے جانتے ہو؟ یہ جواب کیسے دے دیے؟ مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی کہ سب سے سچی کلام یہ ہے. جب یہ جواب دیتا ہے فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز آتی ہے قد صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے. فافرشوہ من الجنہ، جلدی کرو اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو. والبسوہ من الجنہ، جلدی کرو اس کو جنت کے لباس پہنا دو. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی دروازے کھول دیے جائیں. فیأتیہ من روحها وطیبها، جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی. ویفتح لہ فیہا قبر مد بصری، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی مومن کی قبر کھول دی جاتی ہے. ویأتیہ رجل حسن الوجہ، ایک آدمی آتا ہے پیارے چہرے والا، حسن الثیاب، اچھے لباس والا، طیب الریح، بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. فیقول، اور آ کے کہتا ہے ابشر، خوش ہو جاؤ، بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن قبر سے نکلے گا یہ بشارت دے گا خوش ہو جاؤ، اسی دن کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا. یہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو کہے گا من انت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير، اتنا خوبصورت چہرہ یہ خیر ہی لے کے آیا ہے، کون ہو تم؟ تعارف تو کرواؤ. جواب ملے گا انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جس کو اللہ نے یہ شکل دے کے بھیجا ہے. فیقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. یہ جب منظر دیکھے گا مومن فوراً دعا کرے گا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، جلدی قیامت قائم کر دے، میں یہ خوشخبریاں اپنے گھر والوں کو بھی جا کے دے دوں. میرے بھائیوں یہ تو تھا مومن. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جو کافر ہے جو منافق ہے، فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا مَا تَقُولُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، بتاؤ پیغمبر و ہادی کون تھے؟ اس روایت کو جا کے خود بھی صحیح بخاری میں پڑھنا. وہ یہ کہے گا اقول کما یقول الناس، مجھے تو کچھ پتا نہیں، ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں. اقول، میں تو وہی کہتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے، میں تو لائی لگ تھا، قرآن کا تو ہاتھ نہیں لگایا. اقول کما یقول الناس، لوگوں سے سنا مان لیا، قرآن تو کھولا نہیں، سرتاج رسول کی باتوں کو تو پڑھا نہیں، میں تو لوگوں کے پیچھے ہی لگا رہا.
فَأَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسِ, وہ پوچھیں گے مَن رَبُّک, بتاؤ تیرا رب کون ہے. فَيَقُولُ ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. ہاں کا مطلب کیا ہے؟ یتذکر فلم یذکر شیئا, سوچے گا یہ کلمہ تو سنا تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے رب کو مانا نہیں ہوگا, رب کی عبادت نہیں کی ہوگی. پھر پوچھیں گے بتاؤ ما دینوں کا, دین تیرا تو کیا تھا؟ ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. بتاؤ ہادی مرشد سچے رسول کون تھے؟ ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. فینادی مناد من السماء, آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی, دیکھا تم نے میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, یہ جھوٹ بکتا ہے. فافرشوہ من النار, جلدی کرو آگ کے بچھونے اس کے نیچے بچھاؤ. والبسوہ من النار, آگ کے لباس پہنا دو. وافتحوا له بابا الى النار, جہنم کے دروازے کھول دو. فیاتیہ من حرها وسمومها, جہنم کا دھواں, جہنم کی بدبو اور جہنم کی تپش آنا شروع ہو جائے گی. ویضیق علیہ قبر, اور اس کی قبر ملنا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ حتی تختلف فیہ اضلاع, اتنی آپس میں ملنی شروع ہوگی یہاں تک کہ اضلاع, اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. اور حالت کیا ہوگی؟ فیضرب بمطارق من حدید ضربة لو ضرب بها جبل كان ترابا, ایک ایسی گرز فرشتوں نے پکڑی ہوگی جو اس کو مارنے لگیں گے. اگر وہ ایک گرز پہاڑ کو لگ جائے لکان ترابا, تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے. ماریں گے کہاں؟ فیضرب بمطارق من حدید ضربة بین اذنیہ, دو کانوں کے درمیان یہ گدی پہ لگائیں گے کہ دماغ تیرا درست تھا, عقل تھی, تو نے قرآن کیوں نہ پڑھا, تو نے اللہ کے رسول کا فرمان کیوں نہ سمجھا, لوگوں کے پیچھے ہی لگے رہے کہ فلاں یہ کہتا ہے, علان یہ کہتا ہے. قرآن تیرے لیے آیا تھا. اور اس کو جب یہ گرز ماری جائے گی فیصیح صیحہ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین, مٹی بن جائے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ سوائے جن اور انسانوں کے ہر ایک کو وہ سنائی دیتی ہے, لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی چیخ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں, نیک آدمی کا جب جنازہ انسان لے کے جاتا ہے اور جنازے کو جب انسان کندھے پہ اٹھاتا ہے, جب اس کی روح قبض کی گئی, خوشخبری تو اس وقت اس کو دے دی جاتی ہے, اس لیے ہمیں سنائی تو نہیں دیتا, لیکن وہ کہتا ہے. صحیح الجامع کی صحیح بخاری کی روایت ہے, قدمونی, او جلدی کرو, قدمونی, مجھے جلدی میری قبر میں لٹاؤ. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر انسان بد ہوتا ہے ہم تو نہیں سنتے. صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے وہ روح کہتی ہے یا ویلہا این یذهبون بها, او مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, او کہاں لے کے جا رہے ہو, نہ لے کے جاؤ مجھے وہاں. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو باتیں نکلوائی ہیں ان پہ یقین محکم نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان. اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں, اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں, اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والوں, حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھو جانے والوں, دار البقاء کی فکر کو چھوڑ کر
دارالفنا میں دھت اور نشے میں ہونے والوں، ان قریب ہم سب ایک گھٹن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں، نہ چاند کی چاندنی، نہ ستاروں کا لہو ہوگا، نہ قمقموں کا نور، نہ چراغوں کی روشنی، نہ جگنوں کی ٹمٹماہٹ۔ اس وادی پر خطر میں دہشت ویران جیسی ویرانی ہوگی، تنہائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی غمگسار، کوئی بھی پیر و مرشد نہ ہوگا، کوئی بھی حاجت روا نہ ہوگا، نہ کوئی مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا، نہ ہی کوئی پارٹی کا لیڈر ہوگا۔ میرے بھائیوں، صدارتوں وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا، یہ اسمبلیوں کی ٹھاٹ باٹ نہیں ہوگی، عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تنگوں کا فخر و غرور نہیں ہوگا، فوج کے اعزازات اور اسٹارز کا جاہ و جلال نہ ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کے کر و فر نہ ہوں گے، وسیع و عریض جاگیروں کی جھوٹی خدائی نہ ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ نہ ہوں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہ ہوگی، سفارش کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، نہ رشوت کے لیے حرام مال کی ریل پیل ہوگی۔ اس وادی پر خطر میں موذی درندے ہوں گے، موذی جانور ہوں گے، دہشت ہوگی، مٹی کا گراندہ ہے، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہے، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے۔ بھلا کیسے؟ ایک بچھو کا دانت اتنا ہوگا جتنا کھجور کا تنا ہوتا ہے، اس کا حجم اپنا کتنا ہوگا۔ اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول کی بات کو ذرا غور سے سن لو۔ فرمایا ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه۔ میرے صحابیوں، قبر سے بڑھ کر بھیانک اور سخت گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اے تنہائی اور تاریکی اور وحشت کی وادی پر ختم میں قدم رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے سفر پر خطر میں ایمان، اس پر خطر میں ایمان اور نیک اعمال، نماز کو قائم کرو، زکات دو، روزہ رکھو، حج عمرہ کرو اگر طاقت ہے، تلاوت قرآن کو معمول بناؤ، ادعیہ اذکار کو معمول بناؤ، صدقہ و خیرات کرو، نوافل پڑھو، اطاعت والدین کو شیوا بناؤ، صلہ رحمی کرو، یتیم اور بیواؤں سے حسن سلوک کرو، عدل و انصاف اپنا شعار بنا لو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہی چیزیں تمہارا زاد سفر ہوں گی، جو گھبراہٹ بھی دور کریں گی، جو روشنیاں بھی دیں گی، تنہائیاں بھی دور کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھر سن لو، جب وہ رو رہے تھے تو فرمایا تھا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرک طول العمل، اور دنیا میں دھت ہونے والے، اور تجھے لمبی امیدوں نے برباد کر رکھا ہے۔ الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت بتا کے نہیں آتی، اچانک آتی ہے، اور قبر ہی صندوق ہے عمل کا۔ یا بانی الدار المعد لها، اور لمبی چوڑی کوٹھیاں بنانے والے، ماذا عملت لدارک الاخرى، سوچا ہے تم نے آگے کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ وممهد الفرش الوسيرة لا تغفل عن فراش الرقدة الكبرى، مہنگے مہنگے قلین بچھانے والے، قبر کے بارے میں کیا تم نے سوچا ہے؟ آؤ، اگر قبر میں بھی قلین چاہیے، قبر میں بھی روشنی چاہیے، تو میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نماز کے پابند بن جاؤ، اس کے بغیر خلاصی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذکر کرو، ذکر کو معمول بناؤ، صبح و شام کے اذکار ہیں اور مختلف اوقات کے اذکار ہیں۔ فرمایا ما عمل ابن آدم انجا له من عذاب اللہ
من ذکر اللہ، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو نماز و ذکر کی پابندی کرو۔ دوسری بات فرمائی سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھو اور سورۃ ملک کی تلاوت کرو۔ فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی اور قیامت کو سفارش کرے گی، جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی سفارش چھوڑے گی ہی نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر، اے جبریل کے رب، میکائیل و اسرافیل کے رب، اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر، اللہ میں کمزور ہوں، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچانا اور آگ کے عذاب سے بھی بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ہر نماز کے اندر جب انسان آخری تشہد میں بیٹھتا ہے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق اپنے رویے اور تصورات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبے کا پیغام سن لیجئے صحیح بخاری کی زبان میں۔ جس نے صحیح جواب دیے اس سے پوچھا گیا تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا تھا قرأت القرآن وآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ آؤ پلٹ کے قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، وقت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ بندہ کہتا ہے 35 سال کا ہو گیا ہوں، اس مسکین کو پتہ نہیں 35 سال تو میری عمر کے کم ہو گئے ہیں۔ اور جس نے جواب نہیں دیے مارے کھانے والا، جس کو قرآن کہتا ہے جب روح اس کی قبض کی جائے گی، جو کافر ہے اللہ کا مجرم ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پہ تھپڑ اور چمانٹے رسید کریں گے اس وقت روح نکالتے وقت، اور درے ماریں گے پشت پہ، تب جا کے اس کی روح نکلے گی۔ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب اس سے پوچھا کہ بتاؤ رب کون ہے تو اس نے جواب دیا تھا، اس جواب کی طرف نہ دیکھو، وہ بھی کہتا تھا صحیح بخاری کہہ رہی ہے اقول کما یقول الناس، بس لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا، میں نے کبھی قرآن سے رجوع نہیں کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی طرف رجوع کرنے والے بنائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سنن والیا سن لے بھائی، موت ہے لکھی ہوئی، اس تو بچن بچاون والا میں نہیں ڈٹھا کوئی، جس دی موت دی واری آوے اس نو کون چھڈاوے، پتر بھائی بڑے بہادر ہر کوئی عاجز آوے، جہڑا آوے رو رو پوچھے کی ہویا اج تینوں، بول پیارے بول پیارے گل سنا کوئی مینوں، مرنے والا بول نہ سکے موت نے سینت ماری، زبان ہلاوے گل نہ آوے دل نے ہمت ہاری، چہرے تے زردی ورتی حالت نازک ہوئی، موت بچن بچاون والا ملے حکیم نہ کوئی۔ پیارے سنن والیو والوں پنجابی زبان وچ سن رہے سو قبراں دیاں خبراں، تے سناؤ پھر تسی اے خبراں سن کے اپنے اندر کی تبدیلی محسوس کیتی ہے؟ جے کچھ نہیں تاں ایک واری پھر سن لو، تاں جے پھر نہ کہنا قبر دی خبر نہ ہوئی، تے نالے اے دعا ضرور پڑھدیاں رہنا، اللہم اعنی علی غمرات الموت
ਵਸਕਰਾਤਿਲ ਮੌਤ। ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।